بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اور اپنے دین کو پھیلانے کے لیے تیسرے نبی کی حیثیت سے مبعوث فرمایا۔ ادریس علیہ السلام مصر کے ایک شہر منف میں پیدا ہوئے۔ جب ادریس علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو انہوں نے اپنی قوم کے اندر تبلیغ کرنا شروع کی۔ اس دور میں قابیل کی جو قوم تھی اور اس کے لوگوں نے ہر جگہ پر فساد برپا کیا تھا، ایمان والوں کو ستاتے تھے اور ان لوگ کی چیزوں کو تباہ کر جاتے تھے۔ ادریس علیہ السلام نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے اور ان کی قوم وہ پہلی قوم تھی جس نے جہاد کیا، مال غنیمت اکٹھا کیا اور کافروں کو اور منافق جو لوگ تھے ان کو قیدی بنایا۔ لیکن ان کی شریعت میں چونکہ یہ حرام تھا، یہ حلال نہیں تھا، اس لیے ان لوگ نے پھر اس چیز کو چھوڑ دیا۔ اب یہ جو حلال ہوا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں آ کر ہوا کہ جہاد کرو، مال غنیمت اکٹھا کرو اور کافروں کو قیدی بناؤ۔ تو اس دور میں دو قومیں تھیں، ایک جو تھی وہ پہاڑی وادیوں میں اونچی جگہ پہ رہتی تھی اور دوسری قوم جو تھی وہ نچلے ایریے میں یعنی میدانی علاقوں میں رہتی تھی۔ ادریس علیہ السلام نے جب قابیل کی قوم کے خلاف جہاد کیا اور ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تو اس دور میں یہ دونوں قومیں آباد تھیں۔ اب جو چند لوگ قابیل کی قوم کے بچ گئے تھے ان میں جو کافر اور منافق لوگ تھے ان میں سے ایک شخص تھا، اس کے گھر میں آ کر نہ شیطان اس کا غلام بن کر رہنے لگ گیا۔ شیطان اس کا غلام بن کر رہنے لگ گیا اور اس نے ایک بانسری نما ایک چیز ایجاد کی تھی۔ اور یہ دنیا میں جو میوزک ہے نا اور یہ جو تمام گناہ ہیں ان کی جڑ کا آغاز یہیں سے ہوا تھا۔ ادریس علیہ السلام کے دور میں قابیل کے قوم کے جو سرکش لوگ تھے نا ان لوگوں میں سے یہ سب گناہوں کا زنا، شراب اور اس سب چیزوں کا آغاز ہوا تھا اور اس سب کی جڑ جو تھی وہ میوزک تھی، اس لیے اسلام میں میوزک حرام ہے۔ اب شیطان نے جب بانسری کو نما ایک چیز ایجاد کی اور اس نے اس کو بجانا شروع کر دیا، لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم شیطان کے گرد جمع ہو گیا اور دیکھنے لگا کہ یہ کوئی عجیب ہی چیز ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ جو بجا رہا ہے۔ ان لوگ کی دھن جو بھی آواز تھی نا وہ اس کو اچھی لگی اور یہ اس نے میدانی علاقوں والے لوگ میں کیا تھا کیونکہ وہاں قابیل کی قوم کے زیادہ تر لوگ آباد تھے۔ اب یہ خبر جو تھی یہ پہاڑی ایریے والے لوگوں تک پہنچ گئی، وہاں سے بھی لوگ آتے اور دیکھتے کہ یہ کیا چیز ہے۔ شیطان ان لوگ کو بجا کر دکھاتا اور اپنے سیر میں ان لوگ کو جکڑ لیتا اور اس نے اب لوگوں کے دلوں میں یہ نفاق اور یہ مرض پیدا کر دیا کہ وہ اس نے لوگوں کے دلوں میں یہ ایسا فساد ڈال دیا کہ ان لوگوں نے ایک میلے کا انعقاد کر دیا اور جس میں اس کو بجانا تھا۔ میلے میں پہاڑی لوگ جو تھے نا ان کے مرد خوبصورت ہوتے تھے اور عورتیں جو ہوتی تھی نا وہ سیاہ فام ہوتی تھی اور جو زمینی لوگ تھے ان کے مرد سیاہ فام تھے اور عورتیں جو تھی ان میں خوبصورتی زیادہ تھی۔ اب وہ میلے کا انعقاد ہوا تو پہاڑی علاقے والے لوگ بھی آئے اور میدانی علاقوں والے لوگ بھی سب جمع ہو گئے۔ اب شیطان نے وہ اس بانسری کو بجانا شروع کر دیا اور شیطان نے ان سب کو ایسے اس قدر گمراہی اور گناہوں پر مجبور کر دیا کہ ان لوگوں نے وہ شراب پینا شروع کر دی، زنا شروع کر دیا اور بھی دیگر بڑے بڑے گناہ شروع کر دیے جو کہ اسلام میں ممنوع تھے۔ یہ اب دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں ان کا آغاز اسی طرف سے ہوا ہے۔ ادریس علیہ السلام کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر اس طرح فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا بھی اس قرآن میں ذکر کیجئے، بے شک وہ صابر لوگ تھے۔ ایک اور جگہ سورہ مریم میں ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے یعنی ان کا بھی قصہ بیان کیجئے، بے شک ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ اب اس اونچی جگہ سے کیا مراد ہے؟
ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اس آیت میں اونچی جگہ سے کیا مراد ہے؟ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ہم آپ کے اعمال میں تمام بنی آدم کے اعمال کے نیکیوں کے برابر اضافہ کریں گے۔ ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اسی دوران ان کا ایک دوست فرشتہ آ گیا۔ اب ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اپنے دوست فرشتے سے کہ جاؤ اور ملک الموت سے کہو کہ وہ میری موت کے وقت سے مجھے کچھ مہلت دے دیں تاکہ میں اور نیکیاں کر سکوں۔ اب موت کے فرشتہ جو ان کا دوست تھا اس نے ادریس علیہ السلام کو اپنی کمر پر بٹھایا اور آسمان پر لے گیا۔ جب کہ وہ چوتھے آسمان پر پہنچا تو آگے ملک الموت یعنی اسرائیل علیہ السلام مل گئے۔ اس فرشتے نے اسرائیل علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا کہ ادریس علیہ السلام یہ خواہش کر رہے ہیں۔ اب ملک الموت نے کہا کہ کہاں ہے ادریس علیہ السلام؟ تو فرشتے نے کہا کہ وہ میری کمر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تعجب میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کی روح قبض کرو اور آسمان پہ جا کے چوتھے آسمان پہ کرنا۔ اب میں حیران تھا کہ وہ تو زمین پر ہے، میں ان کی روح قبض چوتھے آسمان پر کیسے کروں؟ تو پھر انہوں نے وہاں پر اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اونچی جگہ پر اٹھانا، کہ وہ چوتھے آسمان پر گئے تھے یعنی زمین سے اونچی جگہ پر یعنی چوتھا آسمان، وہاں پہ ان کی روح قبض ہوئی تھی۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے اونچی جگہ سے مراد چوتھا آسمان ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو ان کی وہاں پر ملاقات سیدنا ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ہوئی۔